غامدی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ غامدی صاحب، چند روز پہلے ہم نے پاکستان کی پہلی ٹرانسجینڈر ماڈل اور ایکٹیوسٹ سے بات کی تھی، اور اس بات کا مقصد یہ تھا کہ ہم ان کی کمیونٹی کا اسلام کے متعلق پرسپیکٹو اور یہ جو بظاہر دو الگ زندگیاں نظر آتی ہیں اس کو سمجھ سکیں۔ ان کی بات سننے کے بعد ہماری صحافتی ذمہ داریوں میں یہ شامل تھا کہ ہم اسلام کا پرسپیکٹو بھی لیں کہ وہ LGBTQ کو کس طرح دیکھتا ہے۔ تو غامدی صاحب، ہم سوالوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی ارشاد۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ گو کہنے کو LGBTQ ایک کمیونٹی ہے، لیکن الٹیمیٹلی تو ہر چیز ایک انسان پہ آ کے رکتی ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھائیے کہ خدا کا اور مذہب کا ایک انسان کے ساتھ کیا رشتہ ہے، ایک انسان کی زندگی میں خدا اور مذہب کا کیا کردار ہے۔ اس دنیا میں ہم سب سے پہلے انسان ہیں۔ انسان کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی ذات کا شعور ہے، ہم اخلاقی شعور لے کے پیدا ہوئے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے کہ جو چیزیں ہمارے حواس کی گرفت میں آئیں، ہمارے تجربے میں آئیں، ان سے ہم استنباط کر کے علم پیدا کر سکیں۔ اگر کسی انسان میں یہ صلاحیتیں موجود ہیں، اس کے ساتھ شعور کی سطح پہ گفتگو ہو سکتی ہے، تو وہ مذہب کا بھی مخاطب ہے، وہ سیاسی معاملات کا بھی مخاطب ہے، وہ معیشت میں بھی ذمہ داری کی جگہ پر ہے، اس کو خاندان میں بھی مسئول ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ اصل چیز یہ ہے، اب کسی انسان کو کوئی طبعی کمزوری لاحق ہے، اس کو کوئی شخصی انحراف سے سابقہ پیش آ گیا ہے، یہ دنیا میں ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے، اس لیے اس میں ہم کمزوریوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، پیدائشی اندھے ہوتے ہیں، پیدائشی ذہنی اختلال کے ساتھ لوگ پیدا ہوتے ہیں، بعض لوگ جسمانی اعضاء کے معاملے میں معذور ہوتے ہیں۔ تو جو کچھ بھی ہوگا، بہرحال اگر شعور موجود ہے اور اخلاقی احساس موجود ہے تو ہر شخص کی بات سنی جائے گی، اور ہر شخص اس کا پابند ہے کہ وہ دوسرے کی بات سنے۔ تو مذہب کیا ہے؟ مذہب ایک حقیقت کا بیان ہے۔ جس طریقے سے ہم دوسری چیزوں کا علم حاصل کرتے ہیں، اسی طرح مذہب کا بھی علم حاصل کرتے ہیں، اور جس طرح دوسری چیزوں کے علم میں رد و قبول ہوتا ہے، اسی طرح مذہب میں بھی رد و قبول ہوتا ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ کسی شخص نے صحیح فیصلہ کیا یا غلط، اس کا تو آخری امتحان اللہ کی بارگاہ میں۔ غامدی صاحب، کیا اسلام مرد اور عورت ان دونوں کے علاوہ کسی اور جنس کو ریکگنائز کرتا ہے؟ اسلام انسان کو مخاطب کرتا ہے، اور انسان ہونے کے لیے جو پہلی بنیادی چیز ہے وہ انسانیت کا شعور ہے۔ یعنی میں اگر عقلی وجود ہوں، میں چیزوں کو دیکھ کر، چیزوں کو چھو کر، حواس کے ذریعے حاصل ہونے والے علم کو اپنے تجربے اور مشاہدے پر منتقل کر سکتا ہوں، میں اس سے چیزوں کا استنباط کر سکتا ہوں، میرا اخلاقی شعور موجود ہے، میری جمالیاتی حس موجود ہے، تو میں انسان ہوں۔ اور جب میں انسان ہوں تو میں جس طرح باقی علوم کا مخاطب ہوں، اسی طرح مذہب کا بھی مخاطب ہوں۔ غامدی صاحب، اب یہ سمجھائیے کہ ماڈرن سائنس میں ایک پرسپیکٹو پایا جاتا ہے کہ جینڈر فلوئڈ ہے، یہ وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ کیا مذہب اس پہ کوئی رائے رکھتا ہے؟ اسلام کو اس میں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ ہمارے تجربے اور مشاہدے سے حاصل ہونے والے علوم ہیں۔ اس طرح اسلام کو اس معاملے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ لولے کون ہوتے ہیں، لنگڑے کون ہوتے ہیں، پیدائشی طور پر گونگے کون ہوتے ہیں، یہ سب مشاہدے میں آنے کی چیزیں ہیں۔ تو ہمارے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ تبدیلیاں آئیں گی۔ وہ تبدیلیاں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جانوروں میں بھی آتی ہیں، انسانوں میں بھی آتی ہیں، جب تک وہ بنیادی عناصر موجود ہیں۔ یعنی میری عقل موجود ہے، میرا شعور موجود ہے، میرا اخلاقی احساس موجود ہے، میری جمالیاتی حس موجود ہے، میں مذہب کا بھی مخاطب ہوں، فنون لطیفہ کا بھی مخاطب ہوں، اور علم کا بھی مخاطب ہوں۔ غامدی صاحب، اگر آپ کی بات سے میں یہ انفر کروں کہ اسلام کی نظر میں مرد یا عورت نہ ہونا یہ ڈسیبلٹی اور ڈس آرڈر ہے، تو کیا میرا نتیجہ صحیح ہے؟
دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ معاملہ نفسیاتی سطح پر ہے تو یہ انحراف بھی ہو سکتا ہے، جس طرح سے بہت سے انحرافات انسان میں پیدا ہو جاتے ہیں جن کو آپ پرورینس سے تعبیر کہتے ہیں. اور اگر یہ جسمانی سطح پر ہے تو ظاہر ہے کہ ایک پیدائشی چیز ہے. جب پیدائشی چیز ہے اور عام صورتحال سے ہٹ کر ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کو آپ اختلال سے تعبیر کریں گے. یہی ہمارا اب تک کا طریقہ ہے. ہم جب کوئی چیز عام اصول سے ہٹ کے ہوتی ہے تو اس کو اختلال سے یا ڈس آرڈر سے تعبیر کرتے ہیں. کوئی اور اچھے الفاظ بھی اختیار کیے جا سکتے ہیں. آپ یہ کہہ لیجئے کہ ایک مختلف صنف سے واسطہ پڑ گیا. اگر وہ موجود ہے تو اس کو بھی دیکھا جائے گا. اس کو طبی لحاظ سے دیکھنا اطباء کا کام ہے، اس کو سماجی لحاظ سے دیکھنا سماجیات کے ماہرین کا کام ہے، اس کو نفسیاتی لحاظ سے دیکھنا ماہرین نفسیات کا کام ہے. لیکن اگر اس کا اخلاقی احساس زندہ ہے تو پھر مذہب کا بھی مخاطب. غامدی صاحب یہ بھی بتائیے کہ کیا رسول خدا کے زمانے میں اس طرح کے لوگ موجود تھے؟ حدیثوں سے ظاہر ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند تاریخ ہے، اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ خود مدینے میں موجود تھے. باقی تاریخ میں بھی ہم پڑھتے رہے ہیں. جن کو خواجہ سرا آپ کہتے ہیں وہ ہمارے ہاں ہر دور میں مل جاتے ہیں. یونان میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، روما کی تہذیب میں بھی ملتا ہے، عرب میں بھی ملتا ہے، مصر میں بھی ملتا ہے، ہندوستان میں بھی ملتا ہے. یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ آج کے دور کی کوئی چیز ہے. اس طرح کے معاملات ہمیشہ رہے. ہمیں اس بات سے بھی آگاہ کیجیے کہ کیا رسول خدا اس طرح کے لوگوں کے ساتھ اسی طرح کا رویہ رکھتے تھے کہ جس طرح باقی انسانوں اور مسلمانوں کے ساتھ، یا کوئی مختلف رویہ تھا؟ ہرگز نہیں. یعنی انسان تھے، مسلمان بھی ہوئے، کفر کا معاملہ بھی ہوا، مقابل میں بھی آئے، بعض اوقات کسی اخلاقی خرابی میں مبتلا ہوئے، ان کے ساتھ بالکل اسی طرح معاملہ کیا گیا. کوئی معمولی درجے کے اختلاف کا بھی ذکر نہیں ملتا جو عام انسانوں کے ساتھ کیا گیا. یہ بتائیے کہ مذہب کا کیا یہ کام ہے کہ انسان کے جنسی تعلق اور جنسی شناخت، یہ اتنی پرسنل چیز ہے، اس پر بھی وہ کوئی احکام دے، کوئی ہدایت دے؟ اسلام پہلے یہ جان لیجئے کہ اصل میں ہے کیا. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے اخلاقی وجود کی طہارت کی بنیاد پر اپنی جنت کے لیے انتخاب کر رہا ہوں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کی فوج ہے، اس نے کوئی معیار بنایا ہوگا نا اپنے یہاں بھرتی کرنے کی. اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کو آباد کرنے کے لیے جو معیار بنایا ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس دنیا کی زندگی میں اپنے بدن کو پاک رکھیں گے، اپنے خور و نوش کھانے پینے کو پاک رکھیں گے، اپنے اخلاق کو پاکیزہ رکھیں گے، وہی جنت میں داخل ہو سکیں. تو اس معیار پر وہ ہر آدمی کو پرکھے گا، ہر آدمی کو خطاب کرے گا. یہ معیار میری خلوت سے بھی متعلق ہے، میری ذاتی زندگی سے بھی متعلق ہے، بلکہ یہ تو 90% میری ذاتی زندگی سے متعلق ہے. اس کا اجتماعی معاملات سے تو بہت تھوڑا سا تعلق ہے. میں نے فہرست بنائی ہے اور اپنی کتابوں میں اس کو درج کیا ہے کہ کل 4-5 معاملات ہیں جس میں اسلام اجتماعی زندگی میں منعقد کرتا ہے. باقی تو فرد کی حیثیت سے میں اپنے رب کے سامنے جانتے ہوں، اسی حیثیت سے مخاطب ہوں. تو اس میں تو سب سے پہلے میری خلوت سے رہ سکتی ہے. میری تو نمازیں بھی خلوت کی نمازیں ہیں، میری دعا اور مناجات بھی براہ راست میرے رب سے ہے. تو فرد کی حیثیت ہی سے اسلام مخاطب کرتا ہے. میری انفرادی حیثیت کا وہ میری خلوت کی ہو یا جنت کی ہو، وہی مذہب کا موضوع ہے. تو اس لیے مذہب کا چونکہ موضوع یہی ہے تو وہ ان سب چیزوں کے بارے میں گفتگو کریں. ریسرچ ہی کے دوران مجھ پر یہ بات بھی واضح ہوئی کہ قرآن بھی یہ کہتا ہے اور اس کی تشریح بھی اسی طرح کی جاتی ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی عبادت اور اپنی معرفت حاصل کرنے کے لیے بنایا. تو یہ چیز ہمیں بہت پریشان کرتی ہے کہ جب منشا عبادت اور معرفت ہے تو دنیا میں اتنی گہرائی رکھی ہی کیوں ہے؟ کیوں ایک عام انسان کی زندگی میں اس طرح کے جذبے شامل ہوتے ہیں؟ کیوں اس کے ذہن میں اس طرح کے خیالات آتے ہیں؟ تو اس مشکل میں ڈال کے خدا آخر ایک انسان سے حاصل کیا کرنا چاہتا ہے؟ میں نے تو جو میری تحقیق ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ اصلاً اللہ تعالیٰ اس دنیا سے
اپنی جنت کے لیے جو میرے مرنے کے بعد میرے سامنے آئے گی لوگوں کا انتخاب کر رہے ہیں۔ انتخاب کی بنیاد کیا ہے؟ وہ ٹھیک کہا جس شخص نے بھی کہا کہ میں اپنے رب کو پہچانوں، میں اس کا بندہ بن کر، یہ جس کو عبادت آپ کہتے ہیں، قرآن مجید نے اسے جس طرح بیان کیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے بندگی کے شعور کے ساتھ اس دنیا میں زندگی بسر کروں۔ یہ بندگی کے شعور کے ساتھ زندگی بسر کرنا میرا انفرادی فیصلہ ہے، فردی کی حیثیت سے مجھے یہ کرنا ہے۔ لیکن بندگی ہے کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ میں اپنے رب کی معرفت حاصل کرتا ہوں، دوسرا پہلو یہ ہے کہ میں اپنے بدن کو پاکیزہ رکھوں، میں اپنے خور و نوش کو پاکیزہ رکھوں، اور میں اپنے اخلاق کو پاکیزہ رکھوں۔ تو مجھے یہ ذمہ داری ڈالی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اس لیے اس میں میری خواہشات بھی رکھی ہیں، جذبات بھی رکھے ہیں، ایک کشمکش بھی میرے اندر پیدا کی ہے کہ وہ امتحان کر رہا ہے۔ اگر وہ یہ سب نہ کرتا تو پھر کون سا کمال تھا؟ یعنی میرے اندر جنس کے پہلو سے، بھوک کے پہلو سے، دوسری جبلتوں کے لحاظ سے وہ کشمکش رکھی جائے گی، تو تبھی یہ معلوم ہوگا کہ میں نے اپنی عقل کو یا اپنے ارادے کو استعمال کیا یا میں اپنی خواہشات میں بہہ گیا۔ تو خواہشات کے اگر آپ سپرد زندگی کرتے ہیں تو نہ اس دنیا کے اندر آپ شرافت سے جی سکتے ہیں اور نہ خدا کی بارگاہ میں سرفراز ہو سکتے ہیں۔ ہمیں عقل دی گئی ہے۔ میں نے پہلے آپ کے سوال کے جواب میں یہ عرض کیا تھا کہ میں ایک عقلی مخلوق ہوں۔ عقل کا مطلب کیا ہے؟ جو کچھ میرے تجربے اور مشاہدے میں آئے گا، خواہ وہ خارج میں ہو یا میرے داخل میں اس کا تجزیہ کروں گا، اس کے نتائج نکالوں گا، اس کا ریلیشن قائم کروں گا، اور اس کے بعد یہ دیکھوں گا کہ میرا اس آواز پر لبیک کہنا صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو صحیح اور غلط کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت، اسی کو تو اخلاقی شعور کہتے ہیں۔ انسان کا امتیاز یہی ہے۔ یہ امتیاز ایک جانور کو حاصل نہیں ہے۔ وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، جنس کے تقاضے پورے کرتا ہے، اس کے اندر خوف بھی موجود ہے، وہ اپنی حفاظت بھی کرتا ہے، لیکن وہ ایک پھول پر بھی اسی طرح منہ مارے گا جس طریقے سے وہ چارے پر مارے گا۔ میرے لیے پھول نظر نوازی کا سامان ہے، تو میری حصے جمالیات، میرے اخلاقی احساس ہی پر سارا مذہب مبنی ہے، اسی کو انسان کہتے ہیں۔ تو اگر دنیا میں اللہ کو امتحان نہیں لینا تھا تو پھر تو یہ جنت، دوزخ، مذہب، سب چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ پھر جیسا اللہ نے پیدا کر دیا جانوروں کی زندگی بسر کر۔ آپ کی اب تک کی گفتگو سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اسلام کی نظر میں مرد کا مرد کے ساتھ تعلق قائم کرنا اور عورت کا عورت کے ساتھ تعلق قائم کرنا یہ ناپاکیزگی ہے، کیا ایسا ہے؟ میرا اپنی بیوی کے ساتھ تعلق بھی پاکیزہ راستے سے ہونا چاہیے، جس کو اللہ نے جائز کیا ہے۔ میں اس کے ساتھ بھی یہ تعلق کسی غیر پاکیزہ، غیر فطری راستے سے نہیں قائم کر سکتا۔ یہ اخلاقی لحاظ سے ایک برائی ہے، اور اخلاقی برائی کسی جنس کے ساتھ متعلق نہیں ہے۔ وہ اس اصول پر مبنی ہے کہ میرے بدن کو، میرے اعمال کو، میرے جنسی معاملات کو، میرے اخلاقی معاملات کو ہر جگہ پاکیزگی ہونی چاہیے۔ اسلام نام ہی اصل میں پاکیزگی کا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ قد افلح من تزکا، فلاح وہی لوگ پائیں گے جو اپنے آپ کو پاکیزہ بنائیں گے۔ تو یہ چیز کہ آپ اس راستے سے جنسی تعلق پیدا کریں جو پاکیزہ نہیں ہے، یہ صرف ان لوگوں ہی کے مابین ایک برائی نہیں، یہ تو میری بیوی کے ساتھ بھی میں کروں تب بھی میں۔ لیکن غامدی صاحب، فطرت بھی تو خدا ہی کی طرف لوٹتی ہے، وہی فطرت کا بھی خالق ہے، تو فطرت بناتے ہوئے خدا کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ایک انسان کسی بھی جگہ سے رجوع کرے؟ میں نے تو پہلے عرض کر دیا کہ خدا کو تو یہ فرق پڑتا ہے کہ اس نے مجھے اسی امتحان میں ڈالا ہے۔ یعنی خدا کو کیا فرق پڑتا ہے کہ میں سود کھا لوں؟ یہ معاملہ یہیں تک تو محدود نہیں رہے گا نا۔ خدا کو کیا فرق پڑتا ہے کہ میں جھوٹ بول دوں، میں بددیانتی کر دوں؟ اگر اس کے نتیجے میں مجھے کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو میں استعمال کر سکتا ہوں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ جان لینا چاہیے کہ خدا بات کہاں سے کر رہا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، اس میں تمہارے اندر بہت سے ڈس آرڈرز، اختلالات ہو سکتے ہیں، تمہاری کمزوریاں ہو سکتی ہیں، تمہیں میں نے خواہشات دی ہیں، رغبات دی ہیں،
لیکن اگر عقل اور ارادہ موجود ہے تو میں یہ امتحان کروں گا کہ تم عقل اور ارادے کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہو یا خواہشات کے اسیر ہو کے کرتے ہو. تو مجھے اپنی ذاتی زندگی میں بھی خدا کو اس سے کیا دلچسپی ہے کہ میں ایک رات بیوی کے پاس سو لوں، دوسری رات کسی اور چیز کے ساتھ سو لوں؟ دلچسپی ہے ان سب چیزوں کے ساتھ، اس لیے کہ اس نے مجھے اسی امتحان میں ڈالا ہے کہ میں اپنی زندگی خواہشات کا اسیر ہو کے بسر کرتا ہوں یا علم و عقل کی روشنی میں بسر کرتا ہوں. تو علم و عقل کی روشنی میں اگر زندگی بسر کروں گا تو مجھے کچھ پابندیاں معاشرے کے لحاظ سے قبول کرنی پڑے گی، کچھ پابندیاں معیشت کے لحاظ سے قبول کرنی پڑے گی، کچھ پابندیاں ریاست کے لحاظ سے قبول کرنی پڑے گی، کچھ پابندیاں اپنے فیصلوں کے لحاظ سے قبول کرنی پڑے گی. اسی طریقے سے مجھے کچھ پابندیاں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بھی قبول کرنی پڑے گی، ورنہ تو اس دنیا کے اندر صرف پھر خواہشات کی بنیاد پر معاملات ہونے چاہیے. یعنی میرا جب جی چاہے میں جو جی چاہے کر ڈالوں. جس طرح کے پوسٹ ماڈرنسٹ کہتے ہیں کہ اصل میں تو میرا فیصلہ ہے. نہیں، یہاں پر تو آپ کو معروضی سطح پر دیکھنا پڑے گا کہ میرا کون سا فیصلہ ہے جو دوسروں کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے، کون سا فیصلہ ہے جو میری آخرت کے لحاظ سے نقصان کا باعث بنتا ہے، کون سا فیصلہ ہے جو میرے فیصلے کے لحاظ سے اس سے اختلاف میں بنتا ہے. میں نے ابھی مثال دی کہ میں اگر اپنی آزادانہ مرضی سے فوج میں بھرتی ہو جاتا ہوں، کسی محکمے میں چلا جاتا ہوں، میں کسی سائنس لیبارٹری میں چلا جاتا ہوں، وہاں کا ڈسپلن قبول کرتا ہوں، تو میں جب اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہوں تو میں اگر اپنے مخلوق ہونے کا شعور رکھتا ہوں تو اپنے خالق کا ڈسپلن قبول کرتا ہوں. یعنی عالمی سطح پر اپنے خالق کا، ریاست کی سطح پر اپنی ریاست کا، ادارے کی سطح پر اپنے ادارے کا، اور اپنے فیصلوں کی سطح پر اپنے فیصلوں کے نتائج. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایک جج کا حلف اٹھا لوں اور اس کے بعد یہ کہوں کہ میں کسی قانون کی پابندی میں فیصلے نہیں کروں گا، جو میری خواہش ہوگی میں فیصلے کروں گا. مجھے اپنی پوری زندگی تبدیل کرنی پڑتی ہے جب میں ایک جج بن جاتا ہوں. میں ایک فوج کا بھرتی ہو کے ایک سپاہی بن جاتا ہوں، مجھے بہت سی چیزوں میں اس ڈسپلن کو قبول کرنا ہوتا ہے. تو مذہب میں بھی جس وقت میں مذہب کو قبول کرتا ہوں تو میں اصل میں یہ تسلیم کر لیتا ہوں کہ میں آخرت میں پاکیزگی کی زندگی بسر کر کے اپنے رب سے انعام حاصل کرنے، جزا حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرتا ہوں. یہ میرا فیصلہ ہے، آزادانہ فیصلہ. یہ فیصلہ میں نے کر لیا تو اب ظاہر ہے کہ میں ان چیزوں پر پابندی لگاؤں گا جن کو میرا رب پسند نہیں کرتا. اور وہ کن چیزوں کو پسند نہیں کرتا؟ وہ چیزیں جن کو میری فطرت بھی مانتی ہے کہ وہ پاکیزہ نہیں ہے. یعنی یہاں سوال یہ نہیں ہے کہ مجھے ایک ایسی بات کہی گئی ہے جس کو میری فطرت قبول نہیں کرتی. میں جانتا ہوں اس بات کو کہ کون سا راستہ فطرت کا ہے اور کون سا راستہ فطرت کا نہیں. اسی پر بنیاد بنا کے اللہ تعالیٰ نے سب مطالبات کیے ہیں. اسی لیے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، سارا دین اصل میں انسان کی فطرت کے تقاضوں سے ترتیب پاتا ہے. تو میری فطرت جس چیز کو پاکیزہ سمجھتی ہے اللہ نے اسی کو پاکیزہ کہا ہے، اور جس کو غیر پاکیزہ سمجھتی ہے اسی کو اللہ نے غیر پاکیزہ کہا ہے. باقی رہی یہ بات کہ انسان خواہشات کا اسیر ہو جائے تو وہ میں اپنی بیوی کے معاملے میں بھی ہو سکتا ہوں، بچوں کے معاملے میں بھی ہو سکتا ہوں. مجھے بتائیے کون سی چیز مجھے اس سے روکتی ہے کہ میں اپنی چھوٹی بیٹی کے ساتھ خدا نخواستہ کسی جنسی جذبے کی تسکین کر لوں؟ چلے پرسنل لیول پہ تو آپ نے یہ سمجھایا کہ اس عمل سے کیا کیا نقصانات ہیں. کیا معاشرتی سطح پہ بھی آپ کی نظر میں اور اسلام کی نگاہ میں اس سے کوئی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ یہ جو پابندی لگائی گئی ہے کہ آپ بیویوں تک محدود رہیں گے، اس سے تو یقیناً فرق پڑتا ہے. اسی لیے اس کی سزا بھی مقرر کر دی گئی. یعنی یہ کہا گیا نا ہمارے یہاں کی زنا نہیں. زنا کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کے سوا کسی سے تعلق رکھیں. تو جب بیوی کے سوا کسی سے تعلق رکھا جائے گا تو اس سے پورا خاندان کا ادارہ تباہ ہوگا. یعنی چونکہ یہ شادی کا ادارہ یا نکاح کا ادارہ قائم اس لیے کیا گیا ہے کہ بچے کی حفاظت سے پرورش ہو سکے. 18-20 سال تک اس کو وہ ماحول ملے جس کے اندر پاکیزگی کا ماحول ہو، جس کے اندر اس کی نشو و نما اصل مقصود ہو، جس میں ساری توجہات کا مرکز ماں باپ کا باہمی تعلق بن جائے. تو وہاں تو بڑا نقصان پہنچے گا، اسی لیے اس کو جرم قرار دیا جائے. باقی جتنی چیزیں ہیں وہ خدا اور بندے کے درمیان ہیں اور ان کو خدا اور بندے کے درمیان ہی رہنا چاہیے. ہم ان کے دلائل دیں گے، خدا کا پیغام پہنچائیں گے،
لوگوں کو نصیحت کریں گے، ان کو معاشرے کا موضوع نہیں بنیں۔ میرے ایک رفیق ہیں جو ایک دیوبندی مدرسے سے فارغ التحصیل ہیں، مذہب کا گہرا علم رکھتے ہیں، اور میں یہ بتاتا چلوں کہ ان کا بھی کچھ رجحان ہے اب ہم جنس پسندی کی طرف۔ تو صرف اس وجہ سے وہ اپنی تمام تعلیمات جو انہوں نے حاصل کی اور اپنی زندگی میں مذہب سے کنارہ کر چکے ہیں، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مذہب ماڈرن زندگی کے مسائل، آج کے مسائل کو حل کرنے میں ناکام ہے۔ کیا کوئی صورت ہے کہ مذہب اور آج کی دنیا کے مسائل، ان میں کوئی ہم آہنگی پیدا ہو سکے؟ مذہب نے کبھی یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ وہ ماڈرن زندگی کے یا قدیم زندگی کے مسائل حل کرنے آیا ہے۔ یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ آج کل چونکہ لوگ ذرا بے باک ہو گئے ہیں، اور جس کو بلڈیورا کہتے ہیں کہ عصر الایمان، ایج آف فیتھ، وہ ختم ہو گئی ہے، تو اس وجہ سے لوگ یہ باتیں عام کرتے ہیں۔ ورنہ ہمیں تو قرآن مجید بتاتا ہے کہ بستیوں کی بستیاں اس طرح کے انحرافات میں مبتلا رہیں۔ یہ کوئی نئی بات سرے سے ہے ہی نہیں، اور یہ ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ یعنی انسانوں کی پیدائش کا معاملہ یکساں، انسانوں کی فطرت کے لوازمات یکساں، یہ تو آدم علیہ السلام سے لے کے جب سے دنیا قائم ہوئی ہے یہ سارے معاملات ایسے ہی رہے۔ صرف یہ ہے کہ کسی دور میں ان چیزوں کا اظہار نمایاں ہو جائے۔ آپ یونان کا لٹریچر پڑھیے، معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اسی بنیاد کے اوپر سارا المیہ اور سارا تربیہ وجود میں لا رہے ہیں۔ تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ یہ آج کے دور کا کوئی مسئلہ ہے، یہ انسان کا مسئلہ ہے۔ انسان جہاں بھی ہوگا اس کے اندر اس طرح کے انحرافات موجود ہوں گے۔ کبھی یہ انسان خود پیدا کر لیتا ہے، اور کبھی یہ پیدائشی اختلال کی صورت میں ہوتا ہے۔ دونوں چیزیں دنیا میں ہمیشہ سے موجود ہیں۔ تو غامدی صاحب، حل کی بات کرتے ہوئے یہ بھی بتائیے کہ اگر ایک شخص اس طرح کے جذبوں سے لڑ رہا ہے، اس طرح کی خواہشات سے جنگ کر رہا ہے، تو اس کے لیے مذہب کوئی حل پیش کرتا ہے؟ یہ جنگ لڑنا ہی اصل میں مذہب کا تقاضا ہے۔ وہ پیدا ہی اس جنگ لڑنے کے لیے ہوا ہے۔ یعنی میں یہ جنگ لڑتا ہوں جب میرے سامنے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کی پیشکشیں موجود ہوتی ہیں، اور مجھے ایک اخلاقی اصول پر ان کو رد کرنا ہوتا ہے۔ میں یہ جنگ لڑتا ہوں جب میرے گرد و پیش میں عورتوں کا ہجوم ہوتا ہے، اور میں اس میں آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا۔ یہ جنگ ہی تو ہے جس کے لیے میں نے مذہب کو قبول کیا ہے۔ تو جس کو یہ جنگ نہیں لڑنی، یہ سواد کوئے جانا، یہ قدم قدم بنائے، زندگی ہو پیاری، وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ اس لیے یہ جنگ ہی اصل چیز ہے۔ یعنی اصل میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جنگ سے نجات کا نسخہ بتاؤ۔ مذہب اس جنگ کا نام، یہ اخلاقی جنگ ہے، یہ عقلی جنگ ہے، یہ ارادے کی جنگ ہے۔ میں جب مذہب کو قبول کرتا ہوں تو یہ جنگ لڑنے کے لیے کرتا ہوں۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں جو عبادات ہیں ان کا منتہائے کمال حج ہے۔ حج میں ہم کیا کرتے ہیں؟ شیطان کے خلاف جنگ کو سمبلائز کرتے ہیں۔ وہ جو پتھر مارے جاتے ہیں علامتی طور پر، وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی باقی زندگی میں یہ جنگ کریں گے۔ یہ شیطان ہمارے اندر بھی موجود ہے، یہ باہر بھی موجود ہے۔ تو شیطان کیا ہے؟ یعنی شیطان کوئی غیر فطری مخلوق نہیں ہے۔ وہ میرے اندر جو جذبہ موجود ہے انحراف کا، اور جو اس لیے رکھا گیا ہے کہ میرا امتحان کرنا ہے، اسی کا بکٹ اور بے لگام ہو جانا ہے، اسی کا سرکش ہو جانا ہے۔ تو جنگ تو مجھے کرنا پڑتی ہے ہر جگہ، بازار میں بیٹھ کے کرنا پڑتی ہے۔ ابھی میرے ایک عزیز دوست بتا رہے تھے کہ اس وقت سینیٹائزر بنائے جا رہے ہیں، بڑی مانگ ہے، اور اس میں یہ بات کم و بیش طے ہو گئی ہے کہ بہت سے لوگ جعلی سینیٹائزر بنا رہے ہیں، اس میں کمائی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب جو آدمی بالکل صحیح اجزاء ڈال کے بناتا ہے وہ مارکیٹ میں کمپیٹ نہیں کر سکتا، جنگ لڑنی پڑے گی نا۔ تو اب میں اس کو یہ کہوں کہ چونکہ تمہیں یہ جنگ درپیش ہو گئی ہے تو مذہب اس کا حل بتائے کہ اچھا ٹھیک ہے، تھوڑی سی بےایمانی کرو، تھوڑی سی ڈنڈی مار لو۔ ایک آدمی مجھ سے یہ کہتا ہے کہ جی میں تو دودھ میں ادنا درجے میں پانی نہیں ڈالتا، دوسرے ڈالتے ہیں، اور میں اس کے ساتھ میدان میں آ نہیں سکتا۔ آپ کبھی سروے کر کے دیکھیے، ہزاروں لوگ آپ کو بتائیں گے کہ جو لوگ ٹیکس بچاتے ہیں وہ مارکیٹ میں جو قیمت رکھ سکتے ہیں، میں ٹیکس دے کے نہیں رکھ سکتا۔ تو اب میں اس کو یہی کہوں گا نا کہ تم اس جنگ کو لڑنے کے لیے پیدا ہوا ہو۔ تو مذہب اصل میں اسی جنگ کا نام ہے۔ آپ جو چیز اسی جنگ کا نام ہے اس سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی مدد کر کے آپ کو جنگ کے میدان سے نکالے۔
اور اگر کوئی شخص اپنی سیکس ری اسائنمنٹ سرجری کروانا چاہے، کہیے کہ وہ مرد ہے اور وہ اندر سے خود کو عورت سمجھتا ہے، تو وہ اپنے عضو خاص کو تبدیل کروا کے اپنی خوشی کے لیے، اپنے سکون کے لیے یہ عمل کر لے، تو اسلام اس عمل کو کس طرح دیکھے گا؟ آپ اگر کوئی طبی مدد آپ کو مل سکتی ہے تو ہر آپ وہ آپ کی جسمانی اعضاء میں ہو، وہ آپ کی نفسیات میں ہو، اس کو درست کرانے کا حق رکھتے ہیں. اس لیے کہ جب ہم نے یہ مان لیا، ایک تو چیز وہ ہے جس طرح کے پوسٹ ماڈرنسٹ فلسفی کہتے ہیں کہ بھائی آپ اگر امراض دماغی کے شفا خانے میں جاتے ہیں تو آپ کو کیا حق ہے کہ آپ کو ان کو کہیں کہ تم لوگوں کے ذہن میں اختلال ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو پاگل سمجھتے ہیں. تو اگر تو نقطہ نظر یہ ہے تو ٹھیک بات ہے، ورنہ اب تک ہم جس چیز نقطہ نظر پر کھڑے ہیں وہ نقطہ نظر یہ ہے کہ دنیا کے اندر استقرار سے انسان کا جو فطری ڈھانچہ معلوم ہوتا ہے، اگر اس میں کوئی انحراف ہو جائے، خواہ جسم میں ہو خواہ نفسیات میں ہو، تو وہ ایک نوعیت کا اختلال یا ڈس آرڈر ہے. اس کو درست کرنے کی اگر کوئی تدبیر ہو سکتی ہے، بالکل جائز ہے، ضرور کرنا چاہیے. دنیا میں بہت سارے مسلمانوں کو جانتا ہوں جو ہم جنس پسندی میں اور اس عمل میں شامل ہیں. تو یہ بتائیے کہ ان پر اسلام کیا حکم لگائے گا؟ وہ یہ معاملہ بھی کرتے ہیں اور دنیا کے ہر اعتبار سے وہ اچھے مسلمان بھی ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، کچھ نے حج بھی کیا ہے. تو کیا ان کے اچھے اعمال انہیں جنت میں لے جا سکیں گے، یا صرف ایک عمل کی وجہ سے جو اسلام کی نظر میں صحیح نہیں ہے وہ راندہ درگاہ ہو گئے؟ ایک ہی بات یہ ہے کہ جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرنا میرا کام ہی ہے، یہ اللہ فیصلہ کرے گا. میں تو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، کون سی چیزیں اللہ ناپسند کرتا ہے. مجھ سے ایک ملاوٹ کرنے والا بھی یہ پوچھ سکتا ہے کہ میں روز نماز پڑھتا ہوں، ہر سال عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہوں، میں نے آج تک کوئی حج نہیں چھوڑا، بتائیے ملاوٹ معاف ہو جائے گی؟ پوچھ سکتا ہے. غبن کرنے والا ہی پوچھ سکتا ہے، اور بھی بہت سے لوگ پوچھ سکتے ہیں. تو میں اس لیے وہی جواب دے رہا ہوں کہ جواب اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے. لوگوں کے جنت دوزخ کا فیصلہ کرنا میرا کام نہیں ہے، لیکن جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ناجائز کہا ہے اس کے لیے جواب دہ ہونا. اب وہ جواب دہی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بحثیت مجموعی کسی کو دیکھ کے معاف کر دے، کسی کا عذر قبول کر لے، یہ فیصلہ اس پروردگار کو کرے. اور ہر شخص انفرادی طور پر اپنے رب سے رحمت کی توقع کر سکتا ہے. میرا یہ منصب نہیں ہے کہ میں لوگوں کی آخرت کے یا جنت دوزخ کے فیصلے کراؤں، نہ میں یہ کہنے کی پوزیشن میں ہوں کہ اسی ایک کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کی ساری چیزوں کو ایک طرف رکھے گا اور دوزخ میں ڈال دے گا، نہ یہ کہنے کی پوزیشن میں ہوں کہ وہ اس چیز کو نظر انداز کر کے اس کو جنت میں لے جائے گا. یہ فیصلہ اس پروردگار کو کرے. میرا کام یہ ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو قابل معافی ہو سکتی ہیں، کون سی چیزیں ہیں کہ جو ناقابل معافی ہیں، کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے بڑی شدت کے ساتھ ممنوع قرار دی ہیں. تو جنسی انحرافات کو بنیادی حیثیت حاصل ہے. 3 بڑے گناہ بیان کیے گئے ہیں، ایک شرک ہے، دوسرا قتل ہے، اور تیسرا جنسی انحراف. تو گناہ بڑے ہیں یہ، اور ان سے آدمی کو بچنے کی کوشش کرنی ہے. میرا کام یہ بتانا. کوئی آدمی نہیں بچ سکا. اب ایک قاتل ہے مثال کے طور پر، تو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ قتل ایک بڑا جرم ہے، لیکن یہ کہ قیامت میں مقتول بھی اس کو معاف کر دے، اللہ بھی معاف کر دے، میں کون ہوتا ہوں ہاتھ پکڑنے. تو جنت دوزخ کے یا اس آخرت کے فیصلے کرنا یہ میرا کام ہے. یہ فرض کیجئے کہ آج خلافت راشدہ قائم ہو جائے یا کوئی بھی اسلامی نظام ترتیب پا لے، اور آج کی دنیا کی طرز پہ یو ایس، یو کے، کینیڈا، یورپ، اس کی طرز پہ ہم جنس پسندی کو بڑھاوا بھی دیا جائے اور اسے برا بھی نہ سمجھا جائے. تو ایک ایسی ریاست میں، اسلامی ریاست میں، کیا ایسے لوگوں کے لیے جو یہ معاملہ کرتے ہیں اور جو اسے صحیح سمجھتے ہیں یا چرچا کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی سزا ہوگی؟ 2 طرح کی برائیاں ہیں. ایک وہ برائیاں ہیں جن میں حق تلفی ہوتی ہے یا کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہوتی ہے، ان میں ریاست قانون سازی کرے گی. جن برائیوں میں یہ 2 چیزیں نہیں ہوتی، ان میں ریاست ترغیب اور تلقین کا طریقہ اختیار کرے. اسلام نے اسی مقصد کے لیے 2 چیزوں کی الگ الگ تعلیم دی.
ایک حکمرانوں کے لیے جمعے کا ممبر خاص کیا ہے کہ وہ ان چیزوں میں تلقین کریں، نصیحت کریں جن میں تلقین اور نصیحت ہی ہونی چاہیے، اور ایک پولیس کا محکمہ ہے جس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا محکمہ کہنا چاہیے کہ جن چیزوں کو آپ قانون کی طاقت سے روک سکتے ہیں ان کو روکیں گے۔ تو قانون کی طاقت سے روکنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب آپ پارلیمنٹ میں قانون سازی کریں تو آپ یہ ثابت کریں کہ اس سے کسی کا حق تلف ہو رہا ہے یا اس سے کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہو رہی ہے۔ زنا سے حق تلفی ہوتی ہے، اس لیے اس کو جرم قرار دے کر اس کی سزا مقرر کرتی ہے۔ اس معاملے میں دو رائے ہو سکتی ہیں، اسی لیے دین نے اس میں کوئی سزا مقرر نہیں کی۔ اگر ریاست سمجھتی ہے کسی موقع پر، اس میں اسلامی یا غیر اسلامی کا سوال نہیں ہے، کوئی بھی ریاست سمجھتی ہے کہ حق تلفی اس سے ہوتی ہے یا اس کے نتیجے میں کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کا امکان ہے، تو ضرور پابندی لگا سکتی ہے، توجہ بھی دلا سکتی ہے۔ لیکن جہاں تک اس کے غلط ہونے کا تعلق ہے، گناہ ہونے کا تعلق ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں لازمن گناہ ہے، اس کو واضح کر دیا گیا ہے۔ اس کی دلیل میں نے عرض کر دی ہے کہ وہ غیر پاکیزہ طریقہ ہے، دین نام ہی پاکیزگی کا ہے، اس لیے ہم یہ بات دلائل سے کہیں گے، نصیحت کریں گے اور یہ کوشش کریں گے کہ جو لوگ اللہ کے دین کو مانتے ہیں وہ اس امتحان میں کامیاب ہو۔ قانون سازی کے لیے بالکل دوسرے ذرائع ہیں، ہر وہ چیز جو گناہ ہے لازم نہیں کہ اس پر قانون بنائے۔ اسلام کی سزاؤں میں ایک سزا زنا کی بھی ہے، تو کیا اس عمل پر آپ کی نظر میں زنا کی سزا نافذ کی جا سکتی ہے؟ نہیں کی جا سکتی، اس سزا کا تعلق زنا ہی کے ساتھ ہے۔ اور سزا کے بارے میں جو میں نے ابھی اصول آپ کو بتایا کہ سزا گناہ پر نہیں دی جاتی، سزا جرم پر دی جاتی ہے۔ اور جرم کوئی چیز کب بنتی ہے، یعنی گناہ تو بہت سی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بہت سی چیزیں ہیں جن کو ہم گناہ کہیں گے، لیکن جرم کوئی چیز اس وقت بنتی ہے جب آپ یہ اسٹیبلش کر دیں اپنی طور پر کہ اس سے کسی دوسرے کا حق تلف ہو رہا ہے یا اس سے جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہو رہی ہے۔ یہ دو چیزیں اسٹیٹ کی جورسڈکشن ہے، اور باقی سارا میرا وجود وہ خدا کی جورسڈکشن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں چیز گناہ اور ثواب میں دیکھی جاتی ہے، ریاست میں چیز جرم میں دیکھی جاتی ہے۔ تو اس کو جرم قرار دینے کے لیے آپ کو بحث کرنی ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ جرم قرار دے دیا جائے، لیکن یہ فیصلہ پارلیمنٹ میں آپ کریں گے اور اس اصول پر کریں گے جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے جن جرائم کی سزائیں مقرر کی ہیں اسی اصول پر۔ تو حمدی صاحب اب ایک عام مسلمان کے مسائل پہ بات کرتے ہیں اور اس کی سوچ کیا ہونی چاہیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ایک عام مسلمان خود اس عمل میں شامل نہیں ہے لیکن وہ دوسرے کی فریڈم اور لبرٹی یہ سمجھتے ہوئے اس عمل کو برا نہیں کہتا، اس عمل کو سپورٹ کرتا ہے کہ اگلے کا فریڈم ہے، اگلے کی لبرٹی ہے، وہ جو چاہے کرے، تو ایسے انسان کے ساتھ اسلامی ریاست میں کیا ہوگا؟ جی، اسلام تو اصل میں لبرٹی کو سرنڈر کرنے کا نام ہے۔ دیکھیے نا، میں جب اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہوں تو اسی کا نام اسلام ہے۔ اسلام کوئی ایسا تو نہیں ہے نا کہ میری پیٹھ پر برستا ہے، میں اپنے شعور سے قبول کرتا ہوں۔ کیا قبول کرتا ہوں؟ یہ کہ اب میں نے اپنے وجود کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ ٹو سرنڈر۔ جب میں اسلام قبول کرتا ہوں تو اسلمت لرب العالمین، میں اپنے رب کے اپنے آپ کو سپورٹ کر دیتا ہوں۔ تو اس لیے لبرٹی کا لفظ اللہ کے مقابلے میں جیسے ہی میں بولوں گا تو میں اسلام سے باہر نکل جاؤں گا۔ یہ اسلام نام ہی اس چیز کا ہے کہ میں نے اپنی آزادی کے ساتھ اپنے رب کے حضور میں پیش کر، بالکل ایسے ہی جیسے میں نے مثال دی کہ جب میں فوج میں بھرتی ہونے کا فیصلہ کروں گا یا کسی محکمے میں کوئی ملازمت کا فیصلہ کرتا ہوں تو میں ایک خاص دائرے میں اپنی آزادی سرنڈر کرتا ہوں۔ جب میں کسی ریاست میں رہنے کا فیصلہ کرتا ہوں، مثال کے طور پر میں اس وقت یہاں پہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہوں، تو جیسے ہی میں یہاں داخل ہوا ہوں اس کے ساتھ ہی میں نے یونائٹڈ اسٹیٹس کے قانون کے سامنے اپنی لبرٹی یا آزادی کو سرنڈر کر دیا۔ یہی صورتحال اسلام قبول کرنے کی، یعنی میں نے جیسے ہی اسلام قبول کیا تو اپنے رب کے سامنے اپنی آزادی کو سرنڈر کر دیا۔ اب اس کے بعد میرا رب ہی بتائے گا کہ کن معاملات میں میں آزاد ہوں اور کن معاملات میں آزاد نہیں ہوں۔ تو میں اپنے جنسی معاملات میں آزاد نہیں ہوں،
وہاں مجھے پابند کر دیا گیا ہے کہ میرے جنسی معاملات کی تسکین یا تو میری ذات تک محدود رہے گی، کوئی دوسرا فرد اس میں شریک نہیں ہوگا، اگر دوسرا شریک ہوگا تو وہ صرف میری بیوی ہوگی۔ ہم بہت ساری چیزوں پہ سوچتے ہیں اور دنیا میں چند ایسی چیزیں ہیں کہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر انسان ان کے بارے میں سوچے۔ اگر ایک عام مسلمان جو خود اس عمل میں شامل نہیں ہے لیکن اس کے بارے میں سوچتا نہیں ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اسے دل میں بھی برا نہیں جانتا، تو کیا یہ معاملہ صحیح ہے یا بحیثیت مسلمان اسے اپنے دل کے اندر بھی اس معاملے کو برا جاننا ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ پہلے تو میں آخری چیز پر گفتگو کر لیتا ہوں کہ جب تک میں کوئی برا کام کرتا نہیں اس وقت تک مجھ پر کوئی مواخذہ نہیں، یعنی میرا برے کام کی طرف بڑھنا، میرا برا کام کر ڈالنا، یہی اصل میں اللہ کے ہاں مجھے جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیکی اور خیر کی تو نیت پر بھی اجر رکھا ہے، لیکن برے کام کے معاملے میں اپنی عنایت سے یہ رعایت فرمائی ہے کہ وہ ہوگا تو تب معاف۔ اس لیے ایک پہلو تو اس کا یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب میں مسلمان ہوتا ہوں تو مجھے شعوری طور پر مسلمان ہونا چاہیے، تو اس لیے مسلمان کی حیثیت سے زندگی تو میں ایسے نہیں بسر کر سکتا کہ میں کسی چیز کے بارے میں جس پر مذہب گفتگو کرتا ہے سوچوں ہی نہ۔ مذہب نام ہی میرے نظریاتی وجود کا ہے، یعنی میں انسان کی حیثیت سے یا مذہب کو قبول کروں گا یا نہیں قبول کروں گا۔ قبول کروں گا تو پھر میں اس پورے کے پورے دین کو سمجھ کر قبول کروں گا، اور یہی مجھے کرنا چاہیے۔ تو یہاں تو میری سوچ بھی زیر بحث آئے گی، میرا ارادہ بھی زیر بحث آئے گا، میرے اعمال بھی زیر بحث۔ غامدی صاحب، اب یہ بتائیے، اور یہ واقعی بہت بڑا مسئلہ ہے جو بہت سارے مسلمان گزرتے ہیں جس سے، کہ ہم جب اس معاشرے میں رہتے ہیں یا کسی بھی معاشرے میں، تو LGBTQ یا اس طرح کے افراد سے ہمارا معاملہ ہوتا ہے۔ اب بتائیے اور یہ سمجھائیے کہ ایک عام مسلمان کس طرح ایسے لوگوں کے ساتھ کو ایگزسٹ کرے، اور اس پر بھی روشنی ڈالیے کہ کیا اسلام کی نظر میں کو ایگزسٹ کیا جا بھی سکتا ہے، اجازت ہے اس بات کی؟ آپ ملاوٹ کرنے والوں کے ساتھ ملانا بند کر سکیں، رشوت لینے والوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا ہے، صحیح جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، سیاست میں خلفشار پیدا کرنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ تو ہمارا دین یہ نہیں کہتا۔ ہم اس دنیا میں، اس میں اللہ تعالیٰ کو ماننے والے بھی ہوں گے، نہ ماننے والے بھی ہوں گے، انحراف کرنے والے بھی ہوں گے، اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر اللہ کی نافرمانی کرنے والے بھی ہوں گے۔ ہمارا ان کے ساتھ جو ریلیشن ہے وہ انسانی سطح پر ہمدردی کا ریلیشن ہوگا، محبت کا ریلیشن ہوگا، لیکن ہم اپنی بات بے کم و کاست کہیں گے، ہم صحیح بات ان تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، شائستگی اور تہذیب کے ساتھ۔ اگر کوئی غلطی کر رہا ہے، کوئی ملاوٹ کر رہا ہے، کوئی دھوکہ دے رہا ہے، اسے توجہ دلائیں گے۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں جس طرح ہم باقی معاملات میں روا رکھتے ہیں اسی طرح روا رکھیں۔ اسلامی تہذیب کی 3 چیزیں بنیاد ہیں۔ ایک یہ کہ ہم حفظ فروج کریں گے، یعنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے۔ دوسری، ہم حفظ مراتب ملحوظ رکھیں گے، یعنی بڑے چھوٹے کی جو تفریق کی گئی ہے اس کو قائم رکھیں گے۔ اور تیسری جو چیز ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی ہم شائستگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ برائی کے بارے میں توجہ دلائیں۔ میری مذہبی زندگی کا لازمہ ہے کہ میں کسی غلط چیز کو دیکھوں تو اس کے بارے میں دوسروں کو توجہ دلاؤں۔ توجہ دلانے کا یہ مطلب نہیں کسی پر سر پر چڑھ کے چلا جاؤں، ہر وقت یہی کہتا رہوں، یعنی اس میں ظاہر حالات بھی دیکھوں گا، کوئی بات انڈائریکٹ کہوں گا، کوئی براہ راست کہوں گا، تو میں تو یہ کہوں گا اس لیے کہ میں ایک مسلمان ہوں، اور مسلمان کی حیثیت سے مجھے تمام اخلاقی معاملات سے کنسرن، یہ کنسرن جو ہے یہ ایک اچھے معاشرے میں ہر شخص کو ہوتا ہے۔ اس وقت مجھے یہ بتائیے کہ یہ حضرات، تمام حضرات نے یہ فیصلہ کیوں نہیں کر لیا کہ کورونا کے معاملے میں سب خاموش ہیں؟ بھائی لوگ ہیں، مرتے ہیں تو مرنے دیں۔ یہ اتنے بڑے پیمانے پر اقدامات اس لیے کر رہے ہیں کہ زندگی لوگوں کو عزیز ہے۔ تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے لیے آخرت اس سے زیادہ عزیز ہے۔ میں کسی آدمی کو آج اگر دنیا میں کورونا کی زد میں دیکھوں تو توجہ دلانا اگر میرا فرض ہے، تو کسی کو میں آخرت میں خدا کی گرفت میں دیکھوں تو اس کو توجہ کیوں نہیں دلاؤں؟ تو مذہب ایک پورا پیکج ہے،
یا آپ اس کو قبول کرتے ہیں یا نہیں قبول کرتے. آپ نے اپنی مرضی سے آپ اس میں یہ نہیں کر سکتے کہ اس کو چھوڑ دیں اس کو. اس میں 3 چیزیں بنیادی ہیں کہ مجھے اللہ پر سچا ایمان رکھنا ہے، اچھا عمل کرنا ہے، اور دوسروں کو بھی اچھی بات کی طرف توجہ دینا. تاہم کسی پر لٹ نہیں مارنی، کسی کے خلاف نفرت کی تحریک نہیں چلانی، کسی کو گالی نہیں دینی، کسی کو سب و شتم نہیں کرنا. جو کچھ کہنا ہے اس میں بھی میرے رب نے پوری بات بتائی ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. جو کچھ بھی دعوت دینی ہے لوگوں کو اچھی بات کی طرف، حکمت سے، دانائی سے، محبت سے، استدلال سے دو. یہ تو مجھے ہر معاملے میں کرنا ہے. میں اگر اس معاملے میں دستبردار ہو جاؤں تو پھر مجھے دوسری برائیوں کے معاملے میں دستبردار ہو جاؤں. آپ نے یقین جانیے کہ یہ حکمت والی بات کر کے اچھا کیا. اسی سے گو کہ یہ سوال اس ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن پوچھ لینا چاہیے کیونکہ معاملہ بنے گا کہ اس طرح حکمت سے سمجھانے والا معاملہ، اپنی بات پہنچانے والا معاملہ صرف LGBTQ یا اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہوگا، یا ایسے لوگ جو ایتھسٹ ہیں، جو اسلام چھوڑ گئے ہیں، جو اگنوسٹک ہیں، جو ابھی تلاش میں ہیں، جن کے ذہن میں سوالات ہیں، کیا ان کے ساتھ بھی حکمت والا معاملہ ہوگا یا ان کی حقوق سلب کیے جا سکتے ہیں اس چیز کو بنیاد بنا کے کہ انہوں نے خدا سے جب تعلق توڑ دیا تو کس بات کے حقوق؟ نہیں، آپ کو حقوق سلب کرنے کا کیا حق ہے؟ ہر آدمی اس دنیا کے اندر خدا کا بھیجا ہوا ہے، اور اگر اس کو مہلت ملی ہوئی ہے، کس نے دی ہے؟ اس پروردگار نے دی ہے. میں کون ہوتا ہوں اس کی مہلت ختم کرنے کا اعلان کرنے والا؟ اس لیے مجھے تو آخر دم تک ہر شخص کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آنا ہے. یہ اللہ فیصلہ کر دے کہ اب تم نے اس سے بات نہیں کرنی، اللہ فیصلہ سنا دے کہ اب اس کے ساتھ تم نے ہر طرح کا تعلق منقطع کرنا ہے. وہ چونکہ رستہ بند ہو گیا رسول اللہ کے بعد اللہ کے فیصلہ سنانے کا، مجھے تو اب مرتے دم تک محبت اور شفقت کے ساتھ اپنی بات پہنچانی ہے. تو یہ میں ہر ایک کو پہنچاؤں گا. جو خدا کو نہیں مانتا اس کو خدا کا تعارف کراؤں گا. یہ میں پھر عرض کر دوں کہ اس سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہر آدمی کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں. نہیں، بحثیت مجموعی آپ اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں، استدلال کرتے ہیں. اب آج کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ذرائع پیدا کر دیے ہیں کہ آپ یہ پیغام، یہ دعوت، یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے کر سکتے ہیں. کسی کو نشانہ بنانا، کسی فرد کو خاص طور پر مخاطب کر لینا، اس کے خلاف کوئی مہم چلانا، یہ چیزیں بالکل ممنوع ہے. آپ انفرادی سطح پر کوئی معاملہ کریں، وہ بھی دوسرے کی عزت نفس کا لحاظ کرتے ہوئے، شائستگی کے ساتھ، معذرت کرتے ہوئے، موقع دے کر، بات کرنے کی اجازت مانگ کر کرنا چاہیے. اور آپ اجتماعی طور پر کوئی معاملہ کریں تو کسی فرد کو مخاطب نہیں کرنا چاہیے. کسی برائی کو موضوع بنا کر ہم اس پہ استدلال کریں جیسے ہم اس وقت کر رہے ہیں. آپ اس وقت ڈیلس میں ہیں، USA میں ہیں. USA سے ہی چند سال پہلے یہ خبر آئی تھی کہ وہاں پہ ایک سیاہ فام امریکی جو کہ مسلمان تھے اور گے تھے، وہ اوپنلی خود کو گے کہتے تھے، انہیں ایک مسجد کا امام بنا دیا گیا. تو یہ سمجھائیے کہ ایک عام مسلمان کیا ایک ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے؟ نماز ہو جائے گی؟ دیکھیے جی، میرا اگر مجھے معلوم ہو جائے گا کہ ایک آدمی ایک بڑی برائی میں مبتلا ہے تو مجھے پورا حق حاصل ہے کہ میں اپنی نماز الگ کر لوں اس سے. یعنی جب مجھے یہ پتہ چل گیا، ورنہ عام حالات میں اگر میں نماز پڑھتا ہوں تو وہ میری نماز ہے. ہر نماز جو میں کسی بھی امام کے پیچھے پڑھتا ہوں اس میں امام کا کوئی دخل نہیں ہوتا، میں پڑھتا ہوں. لیکن آپ خود سوچئے کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ فلاں صاحب ابھی بدکاری کر کے آ رہے ہیں، معلوم ہو کہ اپنی دکان پر بیٹھ کر سب لوگوں کو دودھ میں ملاوٹ کر کے بیچتے ہیں، تو میرا دل نہیں چاہے گا نا ان کے پیچھے نماز پڑھنے، میں گریز کر لوں گا. تاہم عام حالات میں میری نماز ہے، امام کی نماز میری نماز پر اثر انداز نہیں. ریسرچ کے دوران ایک تجزیہ میں نے پڑھا کسی صاحب کا، وہ کہتے ہیں کہ بالخصوص ہمارے خطے میں، پاکستان، انڈیا، سب کانٹیننٹ میں اور بالعموم پوری دنیا میں مذہبی طبقہ اس طرح کے لوگوں کو اپنا پیغام پہنچانے میں سرئی ناکام رہا ہے. آپ اس تجزیے کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ میں آپ سے اتفاق کروں گا، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. صرف یہ نہیں کہ پیغام پہنچانے میں ناکام رہے ہیں بلکہ ان کا رویہ بھی نفرت کا رویہ ہے جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا، اخلاقی اصول بھی اجازت نہیں دیتے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک لمبے عرصے تک ہمارے علماء قضا کے منصب پر فائز رہے ہیں، یعنی ان کے پاس جوڈیشری رہی ہے 1200 سال تک، تو ان کا مزاج دعوت کا نہیں ہے، ان کا مزاج فتویٰ دینے کا ہے، حکم لگانے کا ہے۔ اس کے نتیجے میں بہت نقصان پہنچا ہے بحیثیت مجموعی دعوت۔ ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں مناظرہ شروع ہو جائے گا، فتوے شروع ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو طعن و تشنیع شروع ہو جائے گی۔ اگر معمولی درجے کے بھی علمی اختلافات ہوں تو بار بار مل بیٹھنا، ایک دوسرے سے بات کرنا، تبادلہ خیالات کرنا، وہ ہمارے یہاں علماء کے درمیان نہیں ہوتا۔ بجائے یہ کہ اس طرح کی چیزوں میں ہو تو ہمارا مجموعی مزاج فیصلہ سنانے کا ہے۔ وہ ایک بڑی اچھی کتاب ہے ایک مصری عالم کی، نحن دعات لا قضات، ہم دائی ہیں قاضی نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں یہ الٹ ہے، ہم قاضی ہیں دائی نہیں ہیں، فیصلے سناتے ہیں، درا حال ہے کہ یہ کام علماء کو نہیں کرنا چاہیے۔ ان کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بیان کی ہے کہ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، وہ لوگوں کو خبردار کریں، اور خبردار کرنے کے لیے محبت، ملائمت، حکمت، اللہ کی دعوت دینا، یہ ان کا منصب ہے کہ عزت کرتے ہوئے، احترام کرتے ہوئے، حق ہم دوسرے بھائی کے ساتھ تعلق رکھیں، اس کی بات سنیں، اپنی بات سنائیں۔ آپ یہ دیکھتے ہیں جو اختلافی کمنٹس ہوتے ہیں، یہ واقعی باطن کی غلاظت کو سامنے لے، ہم گالیاں دیتے ہیں، علمی اختلاف کرنا نہیں جانتے، دعوت دینا نہیں جانتے، پیغام پہنچانا نہیں جانتے، تو بڑی بدقسمتی ہے ہماری، اور یہ ہر جگہ ہے۔ اس کی اصلاح ہم سب کو مل کے کرنی چاہیے۔ مجھے موقع ملا کچھ رپورٹنگ کرنے کا LGBTQ کمیونٹی پہ، اور میرا خیال ہے ہم سب اس کے شاہد ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کس ذلت آمیز، نفرت آمیز، حقارت آمیز رویہ اختیار کیا جاتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ۔ تو اگر میں ایک اور تجزیہ آپ کے سامنے رکھوں کہ بحیثیت قوم ہم ان لوگوں کے مجرم ہیں، تو آپ کیا کہیں؟ میرے نزدیک تو یہ مجرم بھی کم لفظ ہے۔ جس طرح سے اس طرح کے لوگ پیدا ہو جائیں، سلوک کرتے ہیں، محلے میں نکلے تو کہیں تعلیمی ادارے میں بھیج دیں تو وہاں جو کچھ ان کو پیش آتا ہے وہ بس بدقسمتی ہے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ان کی بعض داستانیں سننے کے بعد آدمی کے لیے اپنے جذبات پر قابو پانا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ ہمیں اپنے معاشرے کی اس طرح کی چیزوں پر توجہ بھی دلانی چاہیے۔ کہ توجہ کون دلاتا ہے؟ توجہ علماء دلاتے ہیں، دانشور دلاتے ہیں، سیاست دان دلاتے ہیں، سوسائٹی کی لیڈرشپ یہ کام کرتی ہے، اساتذہ یہ کرتے ہیں۔ یہ تو یاد ہے کہ ہمارے اسکول میں اس طرح کا ایک معاملہ ہوا تو اس میں اساتذہ کا رویہ کیا، طالب علموں کا رویہ کیا، بہت تربیت کا تقاضا کرتی ہیں۔ میں اس احساس میں آپ کے شریک ہوں۔ میری طرف سے آخری سوال، اور اگر ہم ایک یوٹوپین آئیڈیا کی بات کریں کہ ضروری ہے کہ ہر عمل کو، ہر خواہش کو صحیح غلط، گناہ ثواب اور اچھائی برائی کے زاویے سے دیکھا جائے، ہم کسی عمل کو آسان رکھتے ہوئے دوسرے انسان کی رائے سمجھ کے تسلیم نہیں کر سکتے، یا کہا جائے کہ اگر ایک انسان کوئی عمل کر رہا ہے تو ضروری ہے اس پہ کوئی حکم لگائیں، رہنے دیجیے اسے۔ یہ اگر آپ پر رہنے دیجیے کی تشریح کرتے ہیں تو میں جواب دے سکتا ہوں۔ یعنی ایک انسان کا جذبہ ہے کہ وہ چوری کر لے تو رہنے دیجیے، اٹھے اور کسی آدمی کو قتل کر دے تو رہنے دیجیے۔ تو اگر آپ قانون کی سطح پر رہنے دیجیے کو اختیار نہیں کر سکتے تو معاشرت کی سطح پر کیسے اختیار کر سکتے؟ یعنی میرے پاس ایک مہمان آئے گھر میں اور میں اس کو بے عزت کر کے نکال دوں، اور آپ یہ منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں تو کیا رہنے دیجیے کر دیں گے؟ توجہ دلائیں گے نا مجھے؟ تو میرے نزدیک یہ ایک غیر فطری رویہ ہے، یعنی رہنے دیجیے نہیں ہو سکتا۔ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ رہنے دیجیے، اصل چیز یہ ہے کہ توجہ دلانے کے آداب سیکھیں، یعنی توجہ تو دلائی جائے، ورنہ تو یہ دنیا فساد کا گھر بن جائے۔ معاملہ صرف یہیں تک نہیں رہے گا، اس کے بعد پھر کس چیز پہ ہم گرفت کریں گے؟ یوں سمجھ لیجیے کہ ہر وہ جو ادارہ ہے وہ اپنی ضرورت کے تحت توجہ دلائے گا۔ یعنی اگر کوئی لوگ فوج میں بھرتی ہو گئے ہیں تو فوج اپنے ڈسپلن کے لحاظ سے معاملہ کرے گی۔ آپ نے کسی ادارے میں ملازمت کی ہے تو وہ ادارہ اپنے لحاظ سے معاملہ کرے گا۔
آپ اگر کسی ملک کی سرحد پار کر کے وہاں چلے گئے ہیں تو اپنے قانون کے لحاظ سے کبھی نہیں کہے گا کہ رہنے دیجئے، کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ کے پاسپورٹ پر ویزا لگا ہوا ہے یا نہیں لگا ہوا. تو رہنے دیجئے جو ہے یہ باقی ساری دنیا میں اختیار کر لیجئے، تو ہم مذہب میں بھی اس کو اختیار کر لیں کہ رہنے دیجئے، یعنی ہر چیز کو رہنے دیجئے تو اصول پر ٹال دینا چاہیے نا. اگر آپ قانون کے لحاظ سے بھی اس کو ماننے کو تیار نہیں، مملکت کے لحاظ سے ماننے کو تیار نہیں، آپ لوگوں کی صحت کے لحاظ سے ماننے کو تیار نہیں. مجھے یہ بتائیے، آج سے کوئی 30-40 سال پہلے مجھے یاد ہے میں نے پہلی مرتبہ جب جہاز کا سفر کیا لاہور سے کراچی، تو کوئی سیٹ نہیں تھی جس پر ایسٹرے نہ لگی. آپ یاد کریں آپ کے بچپن میں جو گاڑیاں ہوتی تھی ان میں بھی لگی ہوتی تھی. جی جی. تو بیچارے لوگ سگریٹ کا ایک کش لے لیتے کہ آپ نے رہنے دیجیے کہ کیوں نہیں رہنے دیا. تو یہ کوئی اصول نہیں ہے. رہنے دیجیے وہاں ہوگا جہاں پر کسی کے ساتھ نقطہ نظر سے آپ کو کوئی کنسرن نہیں. تو مذہب ان چیزوں سے کنسرن رکھے گا جو اس کا موضوع ہے. ریاست ان چیزوں کے بارے میں رہنے دیجیے کو نہیں مانیں گی جو اس سے متعلق ہے. ادارے ان میں رہنے دیجیے کو نہیں مانیں گے جن کو ان سے تعلق ہے. تو رہنے دیجیے تو کسی جگہ بھی نہیں مانا جاتا. اگر رہنے دیجیے مانا جاتا ہو تو اور چاہیے کیا پھر اس دنیا میں، تو بہت آزادی ہو جائے گی. نہیں، رہنے دیجیے. مذہب آپ کے ساتھ کوئی معاملہ شدت سے نہیں کر رہا، وہ اپنی بات کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے، اللہ کیا چاہتے ہیں، قیامت میں کس بنیاد پر آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی جنت میں آباد کریں گے، یہ آپ کی خیرخواہی میں آپ کو بتایا جا رہا ہے. تو آپ کہہ رہے رہنے دیجیے، یعنی آگے مجھے معلوم ہے کہ پل ٹوٹا ہوا ہے، آپ گاڑی چلا کے جا رہے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ وہاں گھر کام ہو جائیں گے، آپ کہتے ہیں رہنے دیجیے. اس لیے رہنے دیجیے کوئی زندگی کا اصول ہی نہیں ہے. صحیح اصول وہ ہے کہ ہم اپنی بات کبھی غلط طریقے سے نہیں کریں، نفرت نہیں پھیلائیں گے، لوگوں کو نفرت کا ہدف نہیں بنائیں گے، سب و شتم نہیں کریں گے، چیز کا زبردستی پابند نہیں بنائیں گے، دعوت دیں گے، اپنی بات کہیں گے. تو مذہب کی تو ساری تعلیم یہی ہے. مذہب کا اصول ہے انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. تم نصیحت کرنے والے ہو، تم کوئی داروغے نہیں. تو نصیحت کرنے سے اگر آپ روک دیں گے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ رہنے دیجیے کہ اصول کا پوری زندگی پہ اطلاق ہونا چاہیے. غامدی صاحب، ہمارے پاس آپ کے لیے یہی سوالات تھے. اب فلور آپ کے لیے اوپن ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو ہم آپ سے نہیں پوچھ سکے اور آپ اس بابت فرمانا چاہیں. آپ نے سب چیزیں بہت تفصیل کے ساتھ پوچھ لی، ہر پہلو سے پوچھ لی. باقی میں وہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ مذہب کے مقدمے کو اس کی بنیاد سے سمجھ کر اس پر ہمیشہ بات کرنی چاہیے. جب مذہب کا مقدمہ اس کی بنیاد سے سمجھ لیا جاتا ہے تو بہت سے سوالات باقی ہی نہیں رہتے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اصل میں مذہب کی ایک بہت ہی ڈسٹارٹڈ تصویر کو لے لیتے ہیں اور اس کے لحاظ سے اس سے معاملہ کرتے ہیں. یہی چیز ریاستوں میں ہوتی ہے، وہاں بھی ہوتی ہے، لیکن وہاں ہم گالی دے کے مطمئن ہو جاتے ہیں، کسی ریاست پہ جلا فضا کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں. مذہب کے معاملے میں چونکہ ایک تقدس بھی ساتھ شامل ہوتا ہے تو ذہنی یا نفسیاتی مسئلے پیدا ہوتے ہیں. اس میں ہر شخص سے یہی کہوں گا کہ وہ مذہب کو اس کی بنیادی مقدمات سے اس کی فروع تک سمجھے اور پھر پوری بات کو سمجھ کر جو بھی اس کے اوپر کمنٹ کرنا ہو. غامدی صاحب، مجھے اجازت دیجیے کہ میں یہ کہہ سکوں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے. جب میں نے آپ کے داماد اور خود ایک بہت بڑے مذہبی اسکالر ہیں حسن الیاس صاحب سے رابطہ کیا تو یقین کیجیے میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کا رپلائی آئے گا. لیکن یہ ان کی کرم نوازی ہے کہ انہوں نے نہ صرف چند گھنٹوں میں رپلائی کیا، خود مجھے کال کی اور اس بات کی یقین دہانی کرا دی کہ آپ سے بات ہو سکتی ہے. اور جب یہ خبر مجھ تک پہنچی کہ آپ بات کرنے کے لیے راضی ہیں تو آپ کا مقام جو میری نظر میں تھا وہ بے تحاشا بڑھ گیا کہ نہ آپ نے مجھ سے یہ پوچھا کہ میری ریچ کتنی ہے، نہ آپ نے یہ پوچھا کہ کتنے لوگ ہیں جو یہ انٹرویو دیکھ سکیں گے، نہ آپ نے میرے کریڈینشلز پوچھے، نہ آپ نے یہ پوچھا کہ آخر یہ انٹرویو پبلش بھی کہاں ہوگا. آپ نے
ایک طالب علم کو عزت بخشی، اور ایسا طالب علم میں خود کو کہتا ہوں جو ابھی سیکھ نہیں رہا، سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے. تو میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ آپ نے اس طالب علم کو وقت دیا، اس کی عزت افزائی کی. بے حد شکریہ. اس کی بہت سادہ سی وجہ ہے، جیسے آپ طالب علم ہیں، میں بھی ایسے ہی طالب. بے حد شکریہ گاندھی صاحب، بے حد شکریہ.